الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير الورى وعلى آله وأصحابه أصحاب الهداية والتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي الخبيث والطيب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا وسلم عليك يا آنکھیں پرنم کر رہی ہے داستان آل بیت آنکھیں پرنم کر رہی ہے داستان آل بیت کس قدر پرخوف تھا وہ امتحان آل بیت کس قدر پرخوف تھا وہ امتحان مل کے پڑھ لے کس قدر پرخوف تھا وہ امتحان اور وعدہ بچپن کی خاطر ہر ستم کو سہ لیا وعدہ بچپن کی خاطر ہر ستم کو سہ لیا صبر سیکھے تم سے دنیا صبر سیکھے تم سے دنیا خاندان صبر سیکھے تم سے دنیا خاندان اہل بیت اور فاطمہ مولا علی حسن و حسین مصطفیٰ فاطمہ مولا علی حسن و حسین مصطفیٰ پانچ ہے یہ لہلہاتے گلستان اہل بیت پانچ ہیں یہ گلستان
لہاتے اہل بیت، اور اے زمین کربلا تجھ پر ہوا ہوا کیسی چلی، اے زمین کربلا تجھ پر ہوا کیسی چلی، در بدر بکھرا پڑا ہے، در بدر بکھرا پڑا ہے، ہر جوان اہل بیت آنکھیں پرنم کر رہی ہے، داستان اہل بیت۔ بعد از الصلاۃ نہایت عزت و احتشام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں تسلسل کے ساتھ ان راتوں کا اہتمام کرنے کا شرف بخشا ہے۔ لا شک کا یہ راتیں بڑی برکت والی، بڑی عظمت والی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک رات اپنے اندر ایک عظیمت کا راہ چھوڑتی ہے۔ جس وقت میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس دور میں تہذیبوں کا تصادم چل رہا ہے۔ ایک تہذیب دوسری تہذیب کو مات دینے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر جس طرح کا فلسفہ آج کتابوں میں، انٹرنیٹ کی دنیا سے، سوشل میڈیا کی دنیا سے اور بے شمار راستوں سے اس دنیا کو پڑھا کر ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، باپ کو بیٹے کے سامنے، بھائی کو بھائی کے سامنے، بیٹی کو ماں کے سامنے، بہن کو بہن کے سامنے جو کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ جو تصادم ہے، یہ تصادم ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ فکری نہیں ہے، معاشرتی نہیں ہے، معاشی نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیبوں کا تصادم ہے۔ ایک آدمی اپنی تہذیب کو منوانے کے چکر میں اور دوسرا اپنی تہذیب کو منوانے کے چکر میں، اسی طرح قومیں آج اپنی تہذیب کو ایک دوسری قوم کے سامنے لا کر کھڑا کر کے، قوموں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر چکی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی اور سیاسیوں کا آپس میں کوئی تصادم، ایسا نہیں ہے۔ میرے حسین کا یہ 14 صدیاں پہلے کربلا کا یہ پیغام تھا کہ ہم سنی شیعہ کے تصادم کے لیے نہیں، فرقوں کے تصادم کے لیے نہیں، ہم تہذیب کے تصادم کے لیے مدینہ چھوڑ کے کربلا آئے ہوئے۔ یہ تصادم تہذیب ہے۔ اسلام اپنی ایک تہذیب رکھتا ہے، اور اس تہذیب کے مد مقابل کائنات کا کوئی دین نہیں ہے اور کوئی تہذیب نہیں۔ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر لفظ لا اسی بات کی ابتدا ہے کہ کائنات کی ساری تہذیبیں وہ ختم ہیں، پیچھے ہیں، سب سے آگے تہذیب اسلامی ہے، تہذیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور اسی تہذیب کا سکہ منوانے کے لیے امام علی مقام کرب و بلا سے، مدینہ پاک سے کرب و بلا کی طرف تشریف لے گئے، اور قرآن نے اسی تہذیب کا واضح اور بین اعلان فرمایا ہے کہ کبھی پلید اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی الخبیث، کبھی خبیث برابر نہیں ہو سکتا کس کے؟ والطیب، کسی طیب، کسی پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یزید پلید تھا اور اس کی فکر بھی پلید تھی، اور امام علی مقام پاک ہیں، ان کی فکر بھی پاک ہے، اور قیامت تک یہ فکر جاری و ساری رہے۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ترمذی، مشکات اور ابو داؤد کے اندر متفق حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد، سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ کسی جابر، جائر، ظالم، فاسق، فاجر بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے حق کی بات کو کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد۔ اور یہ کس کا خاصہ تھا اور کس کا خاصہ ہے؟ اسی کا خاصہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قرب۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تمام تر آسائشیں اور آرام مدینہ منورہ کے چھوڑ کر، تمام تر ریاستی آسائشیں اور تمام تر خاندانی عنایات کی چھتری سے نکل کر کائنات والوں کو بتایا، لوگوں جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تہذیب و تمدن اور آپ کے بتائے ہوئے دین اور راستے پر اگر کوئی حملہ کر ڈالے تو پھر کائنات کا کوئی حسین ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنا گھر چھوڑ کر اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے پیش قدمی کرنا، یہ سنت حسین ہے، یہ سنت حسین ہے۔ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، کسی نے سر پہ امامہ باندھا، کسی نے ٹوپی باندھی، کسی نے چہرے پر داڑھی سجائی، کسی نے نہیں سجائی، ہر بندے کا اپنا رول ماڈل ہے۔ میں نے جو بات کی نا کہ آج دور تہذیبوں کے اختلاف کا ہے اور تصادم کا ہے، اور ایک تہذیب حسین ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں دین محمدی اور آج کے زمانے میں دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تہذیب حسین کہہ سکتے ہیں، تہذیب صحابہ کہہ سکتے ہیں، اس کو تہذیب اولیاء کہہ سکتے ہیں۔ اس تہذیب کے ساتھ جو وابستہ ہے اس کا رول ماڈل کوئی اور ہے، اور جس تہذیب سے بدل گیا، پھسل گیا، نکل گیا، اس کا رول ماڈل کوئی اور ہے۔ کیونکہ جب تک کسی چیز کا رول ماڈل، کسی انسان کا رول ماڈل نہ ہو، وہ کبھی بھی اپنی منزل کو تلاش نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، ایک بچہ بچپن سے بڑا ہو کر کہتا ہے میں قائد اعظم بننا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں میں فلاں علامہ اقبال بننا چاہتا ہوں، میں فلاں رول ماڈل بننا چاہتا ہوں۔ تو جب اس کے سامنے ہے ہی کچھ نہیں، نہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، نہ انجینئر بننا چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں بننا چاہتا، تو پھر وہ کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ظاہری بات ہے، اسے بتاتے ہیں ماں باپ میرے بیٹے آپ نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے، میرے بیٹے آپ نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے، آپ پڑھو آپ کو یہ عہدہ ملے گا، تو پھر اس پر وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ تو ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو یا رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام صدیق اکبر کی سنت اپنانے کی حاجت ہے۔ ہمارا رول ماڈل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر اس سے آگے نیچے آتے ہیں تو پھر سیدنا صدیق اکبر ہے، اور اس سے اگر نیچے آتے ہیں جناب سیدنا عمر بن خطاب ہے، اس سے نیچے آتے ہیں تو جناب عثمان غنی ہے، اور اس سے نیچے آتے ہیں تو پھر حیدر کرار ہے، اور اس سے اگر نیچے آتے ہیں تو جناب حسن و حسین ہے۔ اگر اس قوم کا رول ماڈل یہاں کھڑا رہتا تو پھر یہ قوم سر پہ امامہ رکھنے کو آر نہ سمجھتی اور چہرے پر داڑھی سجانے کو مولویت نہ سمجھتی۔ یہ داڑھی سجانا مولویت نہیں ہے، سر پہ امامہ سجانا مولویت نہیں ہے۔ یہی بات ہمارے مخالف نے ہمیں سمجھا کر اس تہذیب کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ مولوی کا دین کچھ اور ہے، رسول اللہ کا دین کچھ اور ہے۔ اور اسی بات کو امام حسین کرب و بلا کے اندر بتانے گئے تھے۔ اے نوجوانان ملت، اے اہلیان اسلام، یاد رکھو اگر یہ صرف اور صرف کسی ایک تہذیب کی بات ہوتی کہ یہ سارا کچھ ایک طرح کا ہی ہے، کوئی داڑھی رکھے نہ رکھے کوئی بات نہیں، کوئی سر پہ امامہ سجائے نہ سجائے ایک بات ہے، کوئی بات نہیں، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے ایک بات ہے، کوئی بات نہیں، تو پھر مجھے مدینے سے کربلا آنے کی ضرورت نہیں تھی، اور عرض سے عظیم تر خون کو کربلا کی وادیوں میں قربان کرنے کی حاجت نہیں تھی۔ میں تو مدینے میں بیٹھ کر وہاں واعظ کر دیتا اور کہہ دیتا کہ جب میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا، جو کچھ سنے سنے، جو نہ سنے نہ سنے، وما علینا الا البلاغ، ہم نے سنا دیا، ہمارا کام تھا پہنچانا، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ لیکن جناب حضرت امام علی مقام نے پیش قدمی کر کے یہ فرمایا اور بتایا کہ لوگوں جب تہذیب اسلامی پر کوئی حملہ کر ڈالے تو پھر اندر بیٹھنے کی حاجت نہیں ہوتی۔
او میرے بھائیوں، او میری وہ قوم جو رات دن پیکج لگا کے سکرولنگ کرتے ہو، آؤ پیغام حسین سنتے ہیں، پیغام حسین کیا ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر سکرولنگ کرنے والوں اور گیمیں کھیلنے والوں، آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں، امام علی مقام کے یہ جو ایام عاشورہ ہیں ہمیں یہ درس دیتے ہیں، اگر سکرولنگ کرنے کا ہی شوق ہے تو کم از کم اپنی کوئی دنیا، نئی دنیا پیدا کرو، اپنا کوئی نیا مقام پیدا کرو۔ یہودیوں کو جتنا آپ کو پتہ ہے جتنی ہم سکرولنگ کرتے ہیں نا، یہ جتنی سکرولنگ ہم کرتے ہیں، جتنے موبائلوں پہ ہماری سکرولنگ ہوتی ہے، یہ سب کا سب گوگل کو فائدہ ہوتا ہے۔ گوگل ایک سرچ انجن ہے، اس انجن کو فائدہ ہو رہا ہے، اور انجن کا فائدہ یہودیت کو ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہاتھوں کے اندر بھی اپنی مشینیں فٹ کر رکھی ہیں، ہاتھ ہمارے چلتے ہیں، فائدے ان کو ہوتے ہیں۔ یہ ہے قوم، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑے۔ یہ ہے پیغام حسین کہ اپنے آپ تک اپنے آپ کو کچھ بنا کے دکھاؤ کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہم بھی کچھ ہیں۔ یہ ساتھ ہمارے ملک ہے رشیا، اس نے اپنا سرچ انجن بنا رکھا، اسی طرح ترکش ہے، انہوں نے اپنا سرچ انجن بنا رکھا، انہیں کسی کے سرچ انجن پر یقین نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہوائی ہو، بحری ہو، بری ہو، جتنی بھی ہماری کنورسیشنز ہیں، اور جتنا بھی ہمارا یہ جو ٹیلی فونک نظام ہے، اور جتنا بھی ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ یہ گفتگو کا نظام ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مواصلاتی معاملہ ہے، اس سب کا کنٹرول واشنگٹن کے اندر موجود ہے، پورے کا پورا۔ میں جو آپ سے بات کرتا ہوں، آپ جو مجھ سے بات کرتے ہیں، ہم جو میسج کرتے ہیں، ہم جو وائس کرتے ہیں، ہم جو واٹس ایپ پہ جو کچھ کرتے ہیں، ایچی بیچی سب کچھ ان کے پاس۔ ہم کہاں قوم ہے؟ کون سی قوم ہے؟ کیا ہے؟ فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لینے سے بندہ اپنے معاملات کو پورا نہیں کرتا، بلکہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس آنکھ کو بے حیائی سے بچائیں۔ آپ کھولیں نا جب اس کو، موبائل کو، تو کہیں نہ کہیں کوئی ایڈ آیا ہوتا ہے، کوئی عورت ناچ رہی ہے، کوئی بچی ناچ رہی ہے، کوئی کو کیا ہو رہا ہے، یعنی ہر طرح کی غلط چیزیں جو ہے فیس بک پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ آ رہی ہوتی ہے۔ جب ہمارا نوجوان 12، 15، 14 سال کا ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو سیکشل طوفان آنے والا ہے کہنا۔ جب ہمارا نوجوان ان چیزوں کو آج سے دیکھنا شروع ہو گیا ہے تو اسے کیا کسی تہذیب کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہماری آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں، ان کے سامنے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کوئی بات کر سکے، اور آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سے ماں باپ ڈر کے گزارا کر رہے ہو، کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ جس سے ہماری اگلی پچھلی عزت چلی جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تہذیب کے اندر ایک ایسا انقلاب لایا جا رہا ہے کہ تاکہ مسلمان خود ہی اپنی موت مر۔ یہ چند خشک باتیں تھیں، لیکن یہ خشک نہیں ہے، حقیقت میں یہ ہمارے یعنی جو ہمارا پیغام کربلا ہے، جو پیغام کربلا کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ اصل میں پیغام کربلا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کیا کہ صرف درود پڑھنے کی ذمہ داری ہے، صرف نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہے، صرف اپنے آپ کو باحیا رکھنے کی ذمہ داری ہے؟ اور اگر یہ ہوتی تو امام علی مقام سے بڑا باحیا کون تھا؟ امام حسین سے بڑا تسبیح پھیرنے والا کون تھا؟ آپ سے بڑا زاہد متقی کون تھا؟ لیکن آپ نے تقوی، زہد، عبادت، اپنے حج، زکات، سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن خود میدان کارزار میں نکل کر بتایا کہ لوگوں جب کبھی ضرورت پڑ جائے تو پھر حسین سے بہتر تو کائنات میں خون کسی کا نہیں ہے نا، حسین سے بہتر کسی کا خون نہیں ہے۔ اس لیے صرف تسبیحاں پھیرنا، ہمارا رول ماڈل امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اور جب بھی کبھی اس کائنات ارضی و سماوی میں کسی وقت بھی اسلام کو ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہمارا خون اس اسلام کے لیے حاضر ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ دوسری حدیث ہے ابو داؤد شریف کی،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، جو لوگ ظالم کو دیکھیں کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے لیکن پھر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، کہ خیر ہے کوئی نہیں ہوں سے سڑے نال تو نہیں کرنا پہ ملیال نال کرنا پہ کوئی گل نہیں، سڑے نال کیتے اس کے بعد پتر پڑ سا۔ آج ہمارا ہم اسی جگہ پہ کھڑے، بالکل دائیں بائیں والی بات ہی کوئی نہیں، بالکل اسی طرح ہے جس جگہ بچے سڑ نال کیتا نا تو وہاں تک کو کہیں نال نہیں کرے نا۔ اچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان، فرمایا مسلمان کے لیے تو جسم کی مانند ہے، جسم کے پاؤں کو چونٹی کاٹو یا کان کو کاٹو تکلیف جا کے دل کو ہی ہوتی ہے، کانٹا پاؤں میں چبھے یا ہاتھ میں چبھے تکلیف جا کے دل کو ہی ہوتی ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہتا ہے جس نے بینڈ نال کی پتر بڑھا دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ ظالم کو دیکھیں اور پھر ظالم کا ہاتھ نہ پکڑے، فرمایا ان قریب اللہ ان پر اتنا واشگاف طریقے کا اور اتنا سخت طریقے کا عذاب نازل فرمانے والا ہے کہ وہ ساری قوم مٹ کے رہ جائے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، کیا ہو کیا رہے ہمارے ساتھ۔ اور جناب امام علی مقام کا وہ فرمان کہ جس بیس پر آپ کا میدان کارزار گرم ہوا، آپ نے فرمایا جب تک صحابہ کرام بھی آئے، ان کی اولادیں بھی آئیں، ان کی ازواج بھی آئیں، بڑے لوگ آئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو یہ کہنے کے لیے امام تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، شاید یزید جو ہے وہ اپنے راستے پر آ جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کے 4 سال دیکھے اور کئی خط اس کو میں نے بھیجے اور کئی بار اس کو میں نے سمجھایا ہے کہ انسان بنو، یہ تم نے شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ کے اوپر حملہ شروع کر رکھا ہے، بچو اس سے قبل کہ میں تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاؤں اور یہ تصادم اسلامیہ کہلوائے۔ تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، حافظ قرآن بھی ہو، جمعے بھی پڑھاتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، میں کہتا ہوں جو حسین کے سامنے نمازیں بھی پڑھے، حسین کے پیچھے بھی نمازیں پڑھے اور اس کے باوجود وہ اسلام سے غداری کرنے سے نہ رہے تو ہم کس بات کی مولی۔ یہاں آج بھی یہ سلسلے چل رہے ہیں، اگر جناب امام علی مقام کے زمانے میں چل رہے تھے تو آج بھی غداری اسلام کے سلسلے چل رہے ہیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ کس قوم پر؟ جو جتنی دیر سے اٹھی گی۔ اور امام علی مقام نے فرمایا جو قوم ظلم کو مٹانے کے لیے جتنی دیر کرتی ہے اسے اتنے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنا زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھ لیں ہمارے چند قدموں پہ، چند کلومیٹر پر افغانستان ہے، مار کھا کٹ کھا کے کوئی شاید انہوں نے نہیں چھوڑی جس میں انہوں نے کٹنا ہوگا، لیکن انہوں نے کبھی ستمگر ادھر ہاں ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ لیکن جب کوئی اللہ کی توکل سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ اپنے فرشتوں سے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون مجدد؟ جو لاکھوں نقشبندیوں کے امام ہیں، لاکھوں سنیوں کے امام، لاکھوں ائمہ حدیث کے امام۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کہ محبت آل بیت کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں جو محبت آل بیت رکھے وہ ہی آل سنت ہے، اور جو محبت آل بیت سے بھاگے وہ خارجی ہے، وہ خارجی ہے۔ اور پھر خارجی کے اندر، خارجی کے متعلق حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو المنافق، اور ان المنافقین فی، اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہے وہ جہنم کے سب سے آخری گڑھے۔ کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، کرتی ہے پیش اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، اور چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن
تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کچھ خیال ہے، کچھ لوگ نا آج ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں، نہیں یزید کچھ نہیں کیتا، یزید تک تے گل پہنچی کوئی نہیں، پہلے ہی کام جڑا تھلے تھلے ہونا رہا، تو یزید تے اپنا انہاں آکھیا بھی تسی نہ صرف ڈک کے رکھو بھئی اساڈا آپس وچ بھیڑ نہ ہو ونجے، بدتمیزی نہ ہو ونجے، تے یزید تے کچھ کرنا نہیں چاہنا، یزید تے بڑا پاک باز آدمی ہے، نہیں ایسی بات۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ تکمیل الایمان کے صفحہ نمبر 98 کے اندر لکھتے ہیں، کون شیخ عبدالحق محدث دہلوی؟ جس کو اہل سنت، دیوبند، اہل حدیث سارے کے سارے متفقن علیہ اپنا امام مان۔ آپ تکمیل الایمان کے صفحہ نمبر 98 پہ لکھتے ہیں، لوگوں یزید کو جس نے اس عمل پر آمادہ کیا وہ شیطان ہے، اور یزید نے ہی یہ سارے کا سارا کھیل رچایا صرف اپنی سلطنت بچانے کے لیے، اپنا مال و زر بچانے کے لیے۔ اور اگر پوچھا جائے، آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ جناب امام علی مقام امام حسین کا قاتل کون ہے اور اس خانوادہ اہل بیت کا قاتل کون ہے، تو میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ لوگوں سب سے بڑا قاتل سے روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ یزید ہے، اور وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم جل شان و احکم الحاکمین قرآن مجید کے اندر جس انداز اور جس عظیم پیرائی کے ساتھ صحابہ والے بیت، اب یہاں پر صحابہ والے بیت کا تصادم نہیں ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا یزید بھی کسی درجے کا صحابی تھا، صحابی کا بیٹا تھا، اور یہ بھی صحابی کے بیٹے تھے۔ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں۔ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہمت کر کے آنکھوں، ہمارا عقیدہ کسی روایت سے نہیں، کسی روایت سے نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یا قرآن سے ہے یا نبی کے فرمان سے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہاں تک بات سمجھیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں نا، جتنے یار ہیں، جتنے پیار کرنے والے، جتنے ساتھ ہیں، گل سننے پہ ہو، سمجھو گل ہے، سمجھو، والذین معاہ، والذین معاہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ انج نہیں آکھیا جڑی انہوں نے اولاد ہے، سنو لفظ سمجھو، والذین معاہ، وہ جو ان کے ساتھ ہے۔ بھائی ساتھ کون ہوتا ہے؟ جو پیچھے سے آ جائے، آگے سے آ جائے، دائیں سے آ جائے، پیچھے سے بائیں سے آ جائے۔ ماؤ تو وہی ہے نا جی، اولاد تو ماؤ نہیں، اس سے اگلے والا درجہ۔ والذین معاہ، جو ان کے ساتھ ہو گئے، ان کی یہ شان ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو بھائی جو ان کی گودی میں پیدا ہوئے، جو ان کی گود میں کھیلے، جو ان کے کندھوں پہ سوار ہوئے، جنہوں نے ہزار بار، کئی ہزار بار ان کی زبان چوس کر اپنی پیاس بجھائی، وہ کس مقام پر ہے جی؟ وہ کس مقام پر ہے؟ ان کو تم کیا سمجھتے ہو کہ نہیں وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی؟ ہرگز بھی ایسی۔ اور یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قیامت والے دن ان کے چہروں سے سجدوں کے نشان ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے چہروں پہ میری محبت کے نشان ہوں گے،
ان کے چہروں پر جو ہے وہ میری آل ہونے کے نشان ہوں گے، تو پھر ان کے چہروں پر کس کے سجدوں کے نشان ہوں گے؟ تو جو کہ نہیں نماز پڑھی یا نہ پڑھی ایک برابر ہے، یہ یزید نہ کام ہے، یہ یزید کا کام ہے۔ یزید لعنتی کہتا تھا کہ نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اس کی اپنی مرضی، ہم کسی کو پکڑ کے تھوڑی نمازیں پڑھا سکتے ہیں، کوئی شراب پی یا نہ پی اس کی مرضی، جوا کھیلے یا نہ کھیلے اس کی مرضی، ہم کسی کو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس لائن کا مدعا تھا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن سجدے سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا، آخری لمحے بھی اپنے سجدے سے حضرت امام علی مقام پیچھے ہٹے نہیں۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالکا یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو کچھ جتنی باتیں ہو رہی ہیں، ذالکا یہ باتیں کہاں پہ ہیں؟ یہ سارے کا سارا تورات میں بھی ہے، انجیل میں ہے۔ مثل التوراۃ والانجیل، اللہ پاک فرماتے ہیں انجیل کے اندر بھی ہے، تورات کیا بات تورات کے اندر اور انجیل کے اندر ہے کہ جتنے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ماہو ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، سرکار سے محبت فرمانے والے ہیں، ان کے ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیے ہیں، پہلی کتابوں میں بھی کیے ہیں۔ آج اہل بیت رسول کے محبت کرنے والوں، مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر حسین سننے والوں، قرآن آج یہ بیان دے رہا ہے کہ ہم جس بات کو آج یہاں مسجد 11ویں والی میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اس بات کا بیان صرف قرآن میں نہیں، اللہ نے اس بات کا بیان پہلی کتابوں میں بیان فرمایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں تھے، اس لیے برابر نہیں تھے کہ جو برابر ہوتے ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہوتے ہیں، اور وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے خیر کافر تھے مسلمان سارے برابر، یہاں تک کہ اس نے یہودیوں سے رشتے مانگے، یہودیوں کے ساتھ اس نے رشتے کر لیے، یہودیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، کہ اے میرے غلاموں، یاد رکھو جب قرب قیامت کے اندر فتنے آئیں گے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ یحبون اہل الاوثان ویقتلون اہل القرآن، قرآن کی محبت اور اسلام کی محبت کرنے والوں کے ساتھ لوگ مقاتلہ کریں گے، قتل کریں گے ان کو، اور وَيُحِبُّونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ اور بت پرستوں سے محبت کریں گے۔ اور یہی یزید کا کام تھا، یزید بت پرستوں اور یہودیوں کے ساتھ شادیاں رچاتا تھا، اور امام علی مقام اور ان کے محبت کرنے والوں کے ساتھ اس نے اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بس شان حضرت امام علی مقام پر دو باتیں اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سین حرم میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ سین حرم سے باہر نکلا تو دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ دو شہزادے، ہاشمی شہزادے، وہ بھی کھیل رہے ہیں، تو میں دوڑ پڑا اور دوڑ کر میں نے ان کے جا کے پاؤں کو چوم لیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نشہ کرا دیتا، یقین کرو، آپ نے اس کا جو حاشیہ لکھا ہے نا، اتنا خوبصورت حاشیہ کہ بندہ سن کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اس بات کو نا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے پاؤں چومے نا تو آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھا لیا، یہ حضرت امام حسن تھے جو کھیل رہے تھے، آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، بٹھا کے پاؤں چومتے گئے اور چلتے گئے، چومتے گئے اور چلتے گئے، تو آگے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے۔ جناب حضرت علی نے فرمایا کہ میں اٹھاتا ہوں، آپ نے فرمایا، یہاں تک کہ آپ مسجد نبی کے اندر شام داخل ہو گئے، داخل ہو کر وعد و نصیحت کا سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت امام علی مقام امام حسن جناب سیدنا صدیق اکبر کے کندھے پر ہی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو جناب حضرت امام حسن بات برخاست ہوئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب محفل برخاست ہوئی تو جناب امام حسن فرمانے لگے، اے ابو بکر، آپ ہمارا ممبر جو ہے نا وہ ہمارے والے کر لیں۔
ہمارا ممبر، میرے نانا جی کا ممبر ہمارے حوالے کرے. تو جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس بات کو سن کر نہ تھوڑے سے سر جھکا لیا. بھئی بڑے بندے نے سامنے نکی جاگتے گال کر سٹی تے ان نہ ہوئے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دل کو گال پہنچ بنے. تو جناب حضرت علی نے جب سر نیچے جھکایا نا تو جناب حضرت ابو بکر نے فرمایا اے ہاشمی قریشی شہزادے سر اٹھا، جن کا سر اللہ اور اللہ کے رسول نے بلند کر دیا ان کو جھکانے کی ضرورت کیا؟ ان کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، فدا کا ابی و امی، فرماتے ہیں میرے صدیق کی ماں بھی میرا باپ بھی اس حسن کے پاؤں کی مٹی پر قربان جس پر حسن پاؤں رکھتے کہتے ہیں نہیں برابر چلو عقل نال گلاں کرو، ہوش نیاں گلاں کرو. کتھے آب تطہیر نال گدیا خمیر ہے جی، کتھے اللہ اکبر جن کا آنچل نہ دیکھا مہو میر، اللہ اکبر کبھی. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز. اور پھر اگلی بات کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ، حبہ نبی کا و حبہ آل بیت حبیب نبی کا، حبہ نبی کا و حبہ آل بیت نبی کا، اب والقرآن، یہ تین چیزیں سکھاؤ. فرمایا کہ نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن سکھاؤ. یہ تین چیزیں سرکار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں. کون ابو ہریرہ؟ جو امام الحدیث فی الصحابہ، صحابہ میں جو امام الحدیث ہے. اچھا یہ فرما کر نا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے میں نے یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہے تو میں اپنے گھر والوں کو روزانہ ایک تازہ قصہ آل بیت کا سناتا ہوں. روزانہ ہم تو 10 روزہ 11 روزہ محفل جمائے بیٹھے ہیں نا. جناب ابو ہریرہ کے گھر 365 روزہ 365 روزہ پیغام حسین کانفرنس ہوتی ہے. ہماری کسی بندے کو ہمارے 11 روزوں سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے رہے مسئلہ، ہم تو سنت حضرت ابو ہریرہ زندہ کر رہے ہیں. کیوں قاضی صاحب؟ ہم تو سنت حضرت ابو ہریرہ زندہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر آپ جناب حضرت ابو ہریرہ کے متعلق آپ تشریف لے کر جا رہے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، بارش کا موسم تھا، کیچڑ سے پاؤں لپٹ گئے، بھر گئے. تو آپ نے حضرت ایک روایت کے اندر ہے کہ صرف مٹی تھی اور ایک روایت میں کہ کیچڑ سے پاؤں بھرے ہوئے. تو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے دوڑ کر حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے امامے سے یا اپنے کندھے کی چادر سے، دونوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ آپ نے حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کیے. یہ ہے ادب والے جانتے ہیں قدر و شان والے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان والے. یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نا آنکھیں عطا فرما رکھی نا جی، تیرے وہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. اللہ کچوی مڑکا تے لال بھی مڑکا تے ہکو رنگ دوہاں دا کچوی مڑکا تے لال بھی مڑکا تے ہکو رنگ دوہاں دا جتوں جاوے یارو اگے سرافاں تے پینڈا سو کوہاں